الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ مریم آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ہمارے لیے احکام اور ہدایات بیان کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بدلے میں جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار ہیں ان کی خوشخبریاں سنائی ہیں، اور نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا اور جو عذاب ہے اس سے ڈرایا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے کچھ اہم کردار ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ کامیاب لوگوں کے اعمال کیا تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات ہوئے، ناکام لوگوں کا طریقہ کار کیا تھا، کس راستے پر چلے اور پھر ناکام ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پہنچے۔ تو انہی میں سے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کا تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے کہ ایک خاتون حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی رشتہ دار ہیں، ان کے خاوند کا نام ہے عمران، اور اس خاتون کا نام حضرت حنہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری سے نوازا، ان کے بطن میں، ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہوئی، تو انہوں نے اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، نظر مانی کہ اللہ آپ مجھے جو بھی اولاد کی صورت میں اپنی نعمت عطا کر رہے ہیں میری طرف سے یہ آزاد ہوگا، میں اس سے دنیا کی غلامی، دنیا کی امیدیں نہیں رکھوں گی، بلکہ اسے خالص تیرے حوالے کر دوں گی، تیرا بندہ بن کر وقت گزارے گا، میری طرف سے وہ آزاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی، حضرت مریم کی والدہ محترمہ، ان کا بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور ان کی اس نظر کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ پھر جس طرح زمانے کا ایک مزاج ہے، تو حضرت حنہ علیہ السلام، حضرت مریم کی والدہ محترمہ، اب ان کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے، بیٹا اللہ کے دین کے کام کرے گا، جس طرح خاندان میں نبوت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا فرمائیں گے یا اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو جب ولادت کا وقت ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی، جس میں تھوڑا سا ایک نا امیدی اور گلہ بھی شامل ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تو آپ کی یہ نظر مانی تھی، آپ کے لیے آزاد کیا تھا اپنی اولاد کو، لیکن یہ تو بیٹے کی بجائے بیٹی ہے، اب بیٹی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو سکتا جو ایک بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے نام قرآن نکلا کہ حضرت مریم کی تعلیم و تربیت اور پرورش حضرت زکریا کی نگرانی میں ہوگی۔ رشتہ میں ماموں بھی تھے، بڑے بھی تھے، اور خاندان میں نبوت کے وارث بھی تھے۔ تو جب ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کی کچھ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں پچھلے جمعہ میں بھی، کہ ایسی خاتون کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پابند کر لیا، بس اللہ کی عبادت کے علاوہ اور کوئی دنیا کی مصروفیت نہیں، کوئی اپنی خواہش نہیں، اپنی چاہت نہیں، اور نہ کبھی مطالبہ کیا مختلف چیزوں کا، جیسے بچے مطالبہ کیا کرتے ہیں، نہ کسی کھلونے کا، نہ کھانے پینے کی کسی چیز کا، بس خاموشی سے جو تعلیم و تربیت دی جاتی، جو عبادات ذمہ لگائی جاتی، بس ان میں مصروف رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جو انعامات کا سلسلہ شروع ہوا کہ ان کے کھانے کے لیے وہ چیزیں جو نہ مارکیٹ میں ہوتی تھیں نہ موسم میں ہوتی تھیں، وہ ان کے اس کمرے میں
ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے پہنچا دی جاتی تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر بیان کیا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ رزق کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ تو ان کی اسی کرامت کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی اس نشانی اور رحمت کو دیکھ کر حضرت زکریا نے بھی پھر دعا مانگی کہ یا اللہ جیسے بغیر مارکیٹ اور بغیر موسم کے مریم کو کھانے کے لیے پھل اور میوجات دیے جا رہے ہیں، مجھے بھی تو بیٹا دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حضرت یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا کیا۔ پھر دوسرا، جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچیں، بالغ ہونے کی عمر کو پہنچیں، تو اپنے اس حجرے میں سب سے الگ تھلگ عبادت میں مصروف تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹے کی خوشخبری وہاں پر پہنچائی۔ جب فرشتہ وہاں پر بیٹے کی خوشخبری لے کر ایک مرد کی صورت میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ڈر گئیں کہ انجان آدمی ہے، پتہ نہیں کس نیت سے آیا ہے۔ فوراً اعوذ بالرحمن پڑھا کہ میں اپنے رحمان کی پناہ لیتی ہوں، اور اسے مخاطب کر کے کہا من کا، کہ آپ سے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے تو مجھ سے دور رہے۔ میں اللہ کی پناہ بھی مانگتی ہوں اور تجھ سے بھی کہتی ہوں کہ اگر تو اللہ کا خوف اور ڈر رکھتا ہے تو مجھ سے دور رہے۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، نہ میں کوئی اس نیت سے آیا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کے لیے بیٹے کی بشارت لایا ہوں۔ یعنی ہر معاملہ بغیر وسائل کے ہو رہا ہے۔ اب دنیا سمجھتی ہے کہ مارکیٹ سے کوئی چیز لائی جائے گی تو پہنچے گی نا، کوئی قیمت ادا کرے گا تو آئے گی نا، کسی چیز کا موسم ہوگا تو وہ پھل اور میوجات ملیں گے نا، پھل نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، کیسے ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اب دنیا کا قانون تھا کہ شادی ہوگی، میاں بیوی ملیں گے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں عبادت کے کمرے میں خوشخبری سنائی کہ اے مریم آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کریں گے، اور بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ایک عزت اور عظمت عطا کریں گے، اسے نبوت سے نوازیں گے۔ تو یہ بھی خوشخبری سنی تو فوراً تعجب کے ساتھ کہنے لگے کہ میں کوئی باغی عورت تو نہیں ہوں، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، میں کوئی باغی عورت تو نہیں ہوں کہ میرے اس طرح بیٹا پیدا ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کن فیکون، اللہ کا امر تو صرف ایک کن ہے، جو کام کا ارادہ کیا اس کے لیے کن کہنا ہے، فیکون، بس وہ کام تو پھر خود بخود ہو جاتا ہے، اس کے لیے وسائل اور اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے اور دنیا میں اسے ایک مقام عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہوئی اور پیٹ میں حمل ہو گیا۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے کے طور پر کر دیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا، جیسے محسوس ہو جاتا ہے، درد شروع ہوا، تو پریشان ہو گئیں کہ یہاں پر میں کس کو بلاؤں، کس کو کہوں، میں کیا منہ دکھاؤں گی دنیا کو۔ تو اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے نکلیں جیسے قضائے حاجت کے لیے کوئی نکلتا ہے، ساتھ میں باہر باغات کی طرف، فصلوں کی طرف چلی گئیں۔ تو وہاں پر درد کی جب شدت ہوئی، ایک کھجور کے درخت کے نیچے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پیغام آیا کہ ذرا اس درخت کو تھوڑا سا ہلاؤ۔ درخت کو ہلایا تو اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگیں۔ حالانکہ کھجور کا درخت آپ کو پتہ ہے اتنا موٹا تنا ہوتا ہے کہ بیٹھا ہوا آدمی اسے کیسے ہلا سکتا ہے، اس کے لیے اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے بس اس کو تھوڑا سا ہلایا تو اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگیں۔ تو نیچے چشمہ چل رہا تھا پانی کا، کہا کہ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو، حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنا انتظامات خود کریں گے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، کوئی دائی نہیں ہے، کوئی دائیں بائیں خدمت والے نہیں ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی میٹرنٹی ہوم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک درخت کے نیچے چشمہ چل رہا ہے، اوپر سے کھجوریں گر رہی ہیں، کہا بس تو آپ کا کام ہے کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، باقی کام اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر کر دینے ہیں۔ اب بیٹے کی ولادت ہوئی، اسے اپنی چادر میں لپیٹا، اب کہاں جانا ہے؟ واپس چل دیں گھر کی طرف۔ اب دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، لوگ سوال کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پیغام ملا کہ بس آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ میں نے تو اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے خاموشی کا، میں کسی سے بات کلام اس معاملے پر نہیں کروں گی، اگر کسی نے کچھ سوال کرنا ہے تو اس بچے سے کر لے۔
تو حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی آبادی میں داخل ہوئیں تو لوگوں نے طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے تو اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو بچے سے کر لیں. تو سب تعجب کرنے لگے کہ عجیب بات ہے، ایک تو اتنا خطرناک کام کیا ہے کہ بچہ لے کے آ رہی ہے بغیر شادی کے، اور دوسرا ہمیں پاگل بنا رہی ہے کہ کہتی ہے بچے سے بات کر لو. تو جب سارے لوگ، سارا محلہ معاشرہ جمع ہو گیا کہ مریم نے یہ کیا کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کلام کیا انہوں نے، اور ساری انہوں نے پھر اپنی تعریف سنائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر عطا فرمائیں. اب ہم ان مبارک آیات کو پڑھتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ان کے سامنے بیان کیجئے. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے اہل و عیال سے، اپنے خاندان سے الگ ہو کر شرقی مکان میں عبادت کے لیے پہنچی ہوئی تھیں. فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے اپنے خاندان سے درمیان میں ایک پردہ کیا ہوا تھا کہ تاکہ ان کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو. فارسلنا الیہا روحنا، بس ہم نے آپ کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، جو ایک پورے مرد کی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، تو حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں، منک، آپ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو مجھ سے دور رہ. قال انما انا رسول ربک، تو اس فرشتے نے عرض کیا کہ میں تو اب تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں. لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سناؤں، پاکیزہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے عطا کیا جائے. قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے تعجب سے کہا کہ میرے بیٹا ہوگا، مجھے بیٹا ملے گا، میرے لیے بیٹا. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. ولم اکو بغیہ، میں کوئی باغی عورت تو نہیں ہوں. قال کذالک، فرشتے نے کہا ہاں یوں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یوں ہی ہے. قال ربک هو علی ہین، اور تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو آپ کے بیٹے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت آپ پر کرنا چاہتے ہیں، کہ انعام کرنا چاہتے ہیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے، یہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فَحَمَلَتْهُ، بس ان کو حمل ہو گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس پھر ایک دور مکان میں الگ چلی گئیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذہ ان کو ایک کھجور کی جڑ کی طرف لے گیا. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اللہ سے پکار رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں یہ وقت آنے سے پہلے مر چکی ہوتی، کہ اب میں نے لوگوں کو کیا منہ دکھانا ہے، کیسے صفائیاں دیتی پھروں گی اپنی، کیا کس کی بات کا جواب دوں گی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کاش میں اس وقت سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول جاتے کہ مریم بھی کوئی تھی دنیا میں. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، بس وہیں پر کھجور کے درخت کے نیچے ہم نے اسے آواز دی، پکارا. اللہ تحزنی، اے مریم غم مت کرو. قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک تیرے رب نے تیرے قدموں کے نیچے ایک چشمہ چلایا ہوا ہے، بس اس یہاں سے پانی پیو. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کی جڑ کو اپنی طرف ہلاؤ. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس سے پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی. اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو مہینہ دسمبر مشہور ہے، 25 دسمبر، تو اس مہینے میں تو کھجور ہوتی نہیں ہے، اتنی سخت سردی میں تو کھجور ہوتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر معجزہ دکھایا. فَكُلِي وَاشْرَبِي، پس کھاؤ اور پیو. وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنے آنکھ کو ٹھنڈا کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر انسانوں میں سے کسی کو دیکھو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو پھر کہو کہ میں نے اپنے رب کے لیے، رحمان کے لیے نظر مانی ہے، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے واپس اپنے لوگوں کے پاس، اپنی قوم کے پاس آئیں. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو سب نے کہا کہ مریم یہ تو ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر لیا تو نے تو اپنے اتنے بڑے اتنے اونچے خاندان کی عزت پر داغ لگا دیا.
یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو اتنا برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی تو کوئی باغی بدکار عورت نہیں تھی، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو قوم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، ہم کیسے بات کریں ایک بچے سے جو گود میں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بولے، قال، کہنے لگے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اینما کنتو، میں جہاں بھی ہوں یہ برکتیں، یہ نبوت، یہ کتاب، یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، آخر دم تک نماز اور زکوٰۃ کو قائم کیے رکھوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، مجھ پر سلام ہے، یوم ولدتُ، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کر کے کھڑا کریں گے، مجھ پر سلام ہو۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ تھے عیسیٰ ابن مریم، یہ تھا ان کا تعارف، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ سچی بات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی اور لوگوں نے اس میں اختلاف کر لیا۔ اب اس میں بہت سارے اختلافات یہودیوں اور عیسائیوں نے پیدا کیے ہوئے تھے، کوئی حضرت مریم پر تہمت لگاتے تھے کہ وہ کوئی کچھ کہتے تھے، کوئی کچھ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر ان کی صفائی بیان کی۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹے رکھے۔ اذا قضى امرا، بس اس کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، جب اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کن کہتا ہے، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی راستہ سیدھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے، تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا، روزی کہاں سے کمانی ہے، روزہ رکھیں گے تو روزی کہاں سے کمانی ہے، روزے کے ساتھ روزی کا لفظ اچھا نہیں لگتا، جہاں اللہ روزہ دے رہے ہیں تو روزی نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے تو کام رہ جائیں گے، حلال و حرام کی پابندیاں کریں گے تو دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پیچھے رہ جاتی ہیں جب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اپنے بندے کو اوپر اٹھا لیتا ہے، اپنے بندے کو بلندیاں اور عظمتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا ہے، بہت مبارک فریضہ ہے، بہت مبارک اعمال ہیں، روزہ فرض ہے، اور رات کا قیام جو تراویح ہے اسے ہم نفل کہہ لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور محبوب نماز ہے تراویح کی نماز۔ تو بعض دوست مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر کسی نے روزہ نہ رکھنا ہو، مجبوری ہے، کوئی بیماری ایسی ہے، لیکن تراویح پڑھ سکتا ہے، اتنی ہمت ہے کہ تراویح پڑھ سکتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا وہ تراویح پڑھ لے؟ جی ضرور پڑھے، روزانہ کے 20 نفل جماعت کے ساتھ، روزانہ کے 20 نفل جماعت کے ساتھ، ایک مہینہ پورا لگائیں، کیلکولیشن کریں، پھر رمضان کے مہینے میں ایک نفل کی جو اجر ہے وہ عام دنوں کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ نے توفیق دی ہے، روزے کے لیے کوئی عذر ہے، معذوری ہے، کوئی بیماری ہے، یا ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے ہیں، صحت اجازت نہیں دیتی ہے، تو تراویح کی نماز ادا کرنے سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، نیچے زمین پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، 20 نفل ہیں بھائی اضافی روزانہ کے، تو کتنا فائدہ ہوگا پورے مہینے کے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور بہت سارے مسائل ہمارے حل کر دیں۔ تو اگر کسی کی تراویح رہ گئی تو بے فکر ہو کے روزہ رکھ لے، کسی کی تراویح رہ گئی، ابھی کچھ ساتھی آئیں گے نا جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو ان کی سنت رہ جائیں گی، سنتیں رہ جائیں گی، جمعہ کی جماعت کھڑی ہو گئی تو جمعہ کے ساتھ مل جاتے ہیں نا آ کے، تو سنت رہ جائے تو فرض ہو جاتا ہے، تو تراویح اگر رہ گئی تو روزہ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سنت ہے وہ فرض ہے، فرض اپنی جگہ پہ ہے، سنت اور نفل اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی زندگی نصیب فرمائے۔